الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، شاید کہ حضور خفا ہے منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، ابو بکر سے وہ آئین عشق و وفا کے لا۔ دنیا مسلمہ پر بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کی ذات کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا۔ مغرب کی گلیوں میں مارا نہ پھر اے گدائے علم، جا اور دروازہ علم سے خیرات جا کے لا۔ معزز دوستو، آج 13 نومبر 2020 آپ کے اس جامع مسجد و مدرسہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ملیر کینٹ ضلع کراچی میں اس جگہ زندگی میں پہلی بار حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، 10ویں سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہے۔ میں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں چند باتیں کرنے لگا ہوں۔ مجھے اس بات کا بخوبی احساس ہے کہ رات کا کافی لمحہ گزر گیا ہے اور آپ کے چہرے مجھے بہت اچھی طرح بتا رہے ہیں کہ آپ کتنے چست اور چوبند بیٹھے ہیں۔ ہمارے ایک اسٹیج سیکرٹری صاحب کی آواز ایک طرف اور پورے مجمع کی آواز ایک طرف۔ میرا مزاج یہ ہے، مغرب میں جلسہ شروع کرو، عشاء تھوڑا مؤخر کرو اور ختم کر دو۔ میں لمبے جلسوں کا قائل نہیں ہوں، لیکن سفر میں نے آج کے جلسے کے لیے کیا اور ان حضرات کے لیے کیا۔ انہوں نے جو ٹائم دیا میں نے تسلیم کیا۔ میری آئندہ کے لیے گزارش ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ بنے، 1 مین شو رکھیں، ایک خطیب رکھیں، کھل کے بولنے کا موقع دیں، جلدی بٹھائیں تاکہ لوگ جب گھر جائیں تو وہ صبح کی نماز پڑھ سکیں۔ یہ یاد رکھیں، یہ نہ ہو مولوی نے تو پڑھنی ہے، اس نے تو پڑھانی ہے، اس لیے وہ صبح پڑھے گا، عوام صبح اللہ ہو کر کے سوئی رہے گی۔ اس سے بہتر ہے بندہ جلسہ جلدی شروع کرے تاکہ صبح کی نماز ہو سکے۔ میں نے ٹھیک کہا ہے یا غلط کہا ہے؟ میں سیرت النبی کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، میں نے انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا۔ سیرت النبی کا پروگرام ہے۔ سیرت کسے کہتے ہیں؟ سیرت کا مطلب کیا ہے؟ سیرت کا معنی کیا ہے؟ سیرت کا مطلب، مفہوم، تشریح، ایکسپلینیشن، وضاحت کیا ہے؟ یاد رکھیں، سیرت کہتے ہیں حالت کو، سیرت کہتے ہیں کردار کو، سیرت کہتے ہیں کریکٹر کو، سیرت کہتے ہیں واقعات کو، سیرت کہتے ہیں تذکرے کو، سیرت کہتے ہیں مضمون نگاری کو جو اس کے حالات پر مشتمل ہو۔ قرآن کریم نے بھی سیرت کے لفظ استعمال کو یوں کیا ہے، سنعیدها سیرتها الاولی۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے لیے فرمایا، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں عصا ہے، وَلْقِ مَا فِی یمینک، آپ اسے زمین پر ڈالیے۔ حضرت موسیٰ نے جب زمین پہ ڈالا، قرآن کہتے ہیں فَإِذَا هِیَ حَیَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا، وہ ایک چلتا ہوا اژدہا بن گیا، بلیک کوبرا، ایک بہت بڑا سانپ تھا۔ حضرت موسیٰ کو رب نے فرمایا خذھا ولا تخف،
اے موسیٰ اسے پکڑ لو، دل میں ڈر نہ لانا، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو پہلی حالت پر لوٹائیں گے۔ پتہ چلا سیرت کا معنی حالت ہوتی ہے، اس لیے پروگرام کا نام ہے سیرت النبی کانفرنس۔ پتہ چلا ہمارے پاک پیغمبر کی سیرت، ہمارے پاک پیغمبر کی باتیں، ہمارے پاک پیغمبر کا تذکرہ کیا ہے۔ اب توجہ رکھنا، میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے۔ آج میں یہاں پہنچا ہوں، آپ کی جگہ میں ہوں، میں آؤں گا، میں نے جگہ دیکھی ہے، میں نے آپ کی گفتگو سنی ہے، آپ کے ماحول کو دیکھا ہے، پروگرام کو دیکھا ہے۔ جب میں یہاں سے واپس جاؤں گا میں آپ کے حالات بتاؤں گا، یہ لوگ ایسے اچھے تھے، پروگرام ایسا اچھا تھا، ڈسپلن اور نظم و ضبط کا مظاہرہ تھا۔ اسے کہتے ہیں آنے کے بعد حالات کا ذکر، آنے کے بعد حالات کا واقعہ، آنے کے بعد حالات کا تذکرہ۔ دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اسے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ بھئی فلاں کے گھر مثلا عبد الغفار کے گھر عبد الستار پیدا ہوا، عبد الرحمن کے گھر عبداللہ پیدا ہوا، عبداللہ کے گھر عبد الغفار پیدا ہوا، پھر اس کے حالات دیتے ہیں، وہ بچہ ایسے واقعات دیتے ہیں، وہ بچہ ایسے معاملات دیتے ہیں، وہ بچہ ایسے۔ آنے کے بعد دنیا جانتی ہے، آنے کے بعد دنیا پہچانتی ہے، آنے کے بعد سیرت اور حالات کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن میرے پاک پیغمبر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ہیں کہ یہ پیدا ہوئے ہوں دنیا نے جانا ہو، یہ پیدا ہوئے ہوں دنیا نے پہچانا ہو، یہ دنیا میں آئے ہوں ان کا تعارف ہوا ہو۔ جی نہیں، میرے پاک پیغمبر کا تعارف ان کے آنے سے پہلے، میرے نبی کی شناسائی ان کے آنے سے پہلے، میرے پاک پیغمبر کی جان اور پہچان ان کے آنے سے پہلے ہے۔ یہ دنیا کے منفرد انسان ہے۔ ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں دلیل کی دنیا میں بات رکھتے ہوئے ایک بات کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو نبوت دینے کے بعد ایک اعلان فرمایا کہ میں نے تمہیں نبوت دے دی ہے، رسالت دے دی ہے، پیغمبری دے دی ہے، اپنا نمائندہ چن لیا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، جب تمہارے دور نبوت شروع ہو، تمہارے دور نبوت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، تم اپنے کلمے کی دعوت نہیں دو گے، اپنی رسالت کی دعوت نہیں دو گے، اپنی پیغمبری کی دعوت نہیں دو گے، اپنے کلمے کی طرف مدعو کر کے ترغیب دے کر نہیں بلاؤ گے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہا ہے میرے پیغمبروں میں نے تمہیں نبوت دی ہے، رسالت دی ہے، پیغمبری دی ہے، نبی بنایا ہے، لیکن یاد رکھنا تمہارے دور نبوت چل رہے ہو، ثم جاءکم رسول محمد الرسول اللہ آ جائیں، آپ کا کلمہ نہیں چلے گا، آپ کی دعوت نہیں چلے گی، آپ کی رسالت نہیں چلے گی، آپ کی پیغمبری نہیں چلے گی۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سارے حضور پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، حضور کی مدد کرو۔ اس سے سمجھ آیا پیغمبر اسلام کی نبوت اتنے درجے والی، اتنے مرتبے والی، اتنے مقام والی، اتنے رتبے والی، اتنی حیثیت والی، اتنی ویلیو والی ہے کہ ان کے دور نبوت میں کسی اور کی نبوت نہیں چل سکتی۔ میں ایک جملہ کہتا رہتا ہوں، قادیانی کہتے ہیں حضور پاک کے بعد ہمارے نبی کی نبوت چلی ہے۔ میں کہتا ہوں سنو، میرے پاک پیغمبر کی نبوت کا دور شروع ہو، وہاں پچھلے سچے پیغمبروں کی نبوت آگے نہیں چل سکتی تو مرزے کی جھوٹی آگے کیسے چلے گی؟ ان انبیاء کی سچی نبوت نہیں چل سکتی۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ،
ان تمام انبیاء کو حضور پاک پر ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ حضور پاک کی مدد کرنی ہے، تو جھوٹی نبوت کیسے چلے گی؟ میرے دوستو، میرے پاک پیغمبر کی سیرت کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ آپ اٹھائیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی نشر الطیب، آپ کو ملے گا حضرت آدم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی، جنت میں بھیجا گیا، حضرت آدم کو منع ہوا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ قرآن کریم کہتا ہے فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے بھول دلا دی، حضرت آدم بھول گئے، حضرت آدم نے بھول کے طور پہ اس درخت کے پھل کو استعمال کر لیا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اللہ نے جنت سے زمین پر بھیج دیا۔ قرآن کریم کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، حضرت آدم نے اللہ پاک کے سامنے دست دراز سوال کیے اور دعا کرنے میں یوں کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے مولا تو نے ہمیں نہ بخشا، ہم جو ہے نا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ حدیث پاک میں ہے، مستدرک علی الصحیحین میں ہے، امام ابو حاتم کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے دعا میں ایک لفظ اور بھی کہا، وہ یہ تھا اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، مولا مجھے حضور پاک کے وسیلے سے، محمد الرسول اللہ کے محابے سے، محمد الرسول اللہ کے واسطے سے، اے اللہ میری بھول کی معافی عطا فرما دے۔ اللہ نے پوچھا یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، آدم میں نے تو حضور پاک کو پیدا کر کے ابھی دنیا میں نہیں بھیجا، آپ اس سے جان پہچان تعارف شناسائی کیسے رکھتے ہو؟ حضرت آدم عرض کرنے لگے لما خلقتنی بیدک، رب تو نے مجھے پیدا کیا، ونفخت فی من روحی، روح میرے اندر داخل کی، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے آپ کے عرش پہ لکھا ہوا پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فظننت انہ احب الخلق الیک، میں نے آپ کے نام کے ساتھ محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم کا نام نامی اس میں گرامی دیکھا، ادھر آپ کا نام ہے، ادھر محمد کریم کا نام ہے، اللہ کا عرش ہے، عرش کے اوپر دونوں کا نام لکھا ہوا ہے، فظننت میں یہ بات سمجھ گیا انہ احب الخلق الیک، جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ ہے، جس کا اسم آپ کے اسم کے ساتھ ہے، جس کا ذکر آپ کے ذکر کے ساتھ ہے، انہ احب الخلق الیک، وہ آپ کی پسندیدہ مخلوق ہے، وہ آپ کی رضا والی مخلوق ہے، وہ آپ کی محبوب مخلوق ہے، اس سے آپ پیار کرتے ہیں، محبت ہے، مودت ہے، یگانگت ہے، تعلق ہے۔ میرے مولا میں اس محبت کا واسطہ، اس پیار کا واسطہ، اس تعلق کا واسطہ، اس رحمت و شفقت کا واسطہ جو آپ کا محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم سے ہے، انت اغفر علی، مولا مجھے بخش دے۔ اللہ نے جواب دیا یا آدم غفرت لک ولولا محمد لما خلقتک، آدم یہ بات یاد رکھنا تو نے وسیلہ دیا ہے محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم کا، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، لیکن اگر محمد دنیا میں آنے مجھے مقصود نہ ہوتے، حضور پاک کا آنا مطلوب نہ ہوتا، حضور کا بھیجنا مبعوث نہ ہوتا، میں تمہیں بھی وجود نہ دیتا۔ اگر یہ آنا مقصود نہ ہوتا میں تمہیں وجود نہ دیتا۔ میری بات کا مطلب دنیا میں انسان آتے ہیں، آنے کے بعد حالات شروع ہوتے ہیں، میرے پاک پیغمبر ابھی آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے سیرت کا آغاز ہو چکا ہے، ابھی آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے دنیا میں چرچے ہیں، آنے سے پہلے عرش پہ چرچے ہیں، تذکرے ہیں، اسے کہتے ہیں آنے سے پہلے جان اور پہچان ہونا۔ وحید العصر والزمان، پیغمبر علیہ السلام کی ذات اقدس وہ اکیلی ذات ہے جس کے آنے سے پہلے دنیا اس کو پہچانتی ہے۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف حضرت آدم کی بات نہیں ہے،
بلکہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس سے بات میں بھی ہے. مثلاً اگر آپ دیکھیں سورۃ صف پارہ نمبر 28 ہے، رکوع نمبر 1 ہے. رب کائنات فرماتے ہیں میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہے. حضرت عیسیٰ بن مریم آئے ہیں، ان کے ذمے عیسائیوں کی تبلیغ بھی ہے، انصاریوں کو ترغیب بھی ہے، ان کے ذمے دعوت الی الحق بھی ہے، ان کے ذمے انجیل کے اوپر نزول کی دعوت دینی بھی ہے. لیکن ان دعوتوں میں ایک دعوت یہ ہے، ان ڈیوٹیوں میں ایک ڈیوٹی یہ ہے، ان ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیوٹی یہ ہے، انہوں نے اعلان کرنا ہے، خوشخبری دینی ہے، مژدہ سنانا ہے، برسر چوک، برسر ممبر، برسر عام یہ بات واضح ببانگے دہل کرنی ہے. اے لوگوں، میں بنی اسرائیل کا نبی ضرور ہوں، بنی اسرائیل کا پیغمبر ضرور ہوں، لیکن میرے بعد جس بات پیغمبر نے آنا ہے، میرے بعد جس رسول اللہ نے آنا ہے، میرے بعد جس نبی اللہ نے دنیا میں مبعوث ہونا ہے، وہ یأتی من بعد اسمہ احمد، وہ احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. دیکھیں حضور آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ بات کر رہے ہیں. حضور آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ ذکر کر رہے ہیں. پتہ چلا میرے پاک پیغمبر وہ نبی ہیں، ان کی سیرت ان کے آنے سے پہلے شروع ہے، ان کے تذکرے ان کے آنے سے پہلے شروع ہیں. مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا حضور پاک علیہ السلام کے اعلان کے لیے. اتنا جلدی بغیر والد کے، ماں سے پیدا کیا، باپ کا انتظار نہیں کیا، اور جب انہوں نے اعلان کر لیا رب نے اتنی جلدی میں اٹھایا کہ ان کی موت کا انتظار نہیں کیا. محبت، مودت، یقین، یگانگت تعلق ہے حضور پاک علیہ السلام سے، اللہ کا پیار ہے. حضرت عیسیٰ نے اعلان کیا، اللہ نے اٹھا لیا ہے. آئیے میں ایک جملہ اور دینے لگا ہوں. سیرت کی کتابیں اٹھائیں آپ، اردو زبان میں سیرت المصطفیٰ اٹھائیں، دارالعلوم دیوبند کا شیخ التفسیر ہے مولانا ادریس کاندھلوی کی اٹھائیں، آپ کی مرضی. عربی زبان میں روض الانف امام سہیلی کی اٹھائیں، آپ کی مرضی. وہ کہتے ہیں رسول اللہ کی پیدائش سے سالوں ہا سال پہلے کی بات ہے، مدینہ منورہ کی زمین کو یثرب کی وادی کہتے تھے. یہاں سے طبہ، قوم طبہ کا بادشاہ شاہ طبہ گزرا، اس کے ساتھ اپنے وزراء بھی تھے، مشیرین بھی تھے، باقی معاملات بھی تھے، پارلیمنٹ کے اراکین بھی تھے، ان میں علماء کی جماعت بھی تھی. وہ علماء جو تورات کو جانتے تھے، وہ علماء جو انجیل کے عالم تھے، وہ علماء جو زبور سے واقف تھے، وہ لوگ اپنی کتابوں پر دسترس رکھتے، عبور رکھتے. جب یثرب کی وادی میں بادشاہ رکا، پڑاؤ ڈالا، لوگ رہے، رات کو علماء نے مدینہ منورہ کے سنگریزے اٹھائے اور ان کو اٹھا کے دیکھا کہ بھائی یہ تو وہ علاقہ ہے جس علاقے کی خوشخبری ہماری کتابیں دیتے ہیں، یہ تو وہ زمینی ایریا ہے جس کی خوشخبری ہماری کتابیں تورات زبور انجیل دیتی ہیں. علماء نے آپس میں بات کی، کہا بہت اچھی جگہ، بہت پیاری جگہ، پرسکون جگہ، بہت دل نشین مہجبین حسین جگہ ہے، اور جس نے آنا ہے وہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے. ہمیں یہاں پیغمبر کے استقبال کے لیے، ہمیں یہاں پیغمبر کی آمد کے انتظار کے لیے یہاں رہنا چاہیے. سب کا مشورہ ہوا. علماء نے صبح بادشاہ کی دربار میں اپنی ارائیول کو پکا کیا، کہا بادشاہ سلامت، آپ کوچ کا حکم دے رہے ہیں، سارے جا رہے ہیں پر ہم نہیں جاتے. اس وقت کے علماء کا قدردان بادشاہ ہوا کرتا تھا، وہ ان کو جیلوں میں نہیں ڈالتا تھا، ان کو ہتھکڑی اور بیڑیوں سے دو چار نہیں کرتا تھا، بلکہ علماء اہل علم کے قدردان حکمران ہوتے تھے. اس حکمران نے پوچھا میرے بیہیویئر میں، میرے رویے میں، میرے تعلق میں، میری سلطنت میں، میری حکومت میں آپ کو کوئی تکلیف پہنچی؟ کہا جی نہیں. آپ کو کوئی دکھ پہنچا؟ کہا جی نہیں. آپ کا کوئی حق مارا گیا؟ جی نہیں. پھر مجھے چھوڑتے کیوں ہو، یہاں رہتے کیوں ہو؟ وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت، ہماری کتابیں بتاتی ہیں، تورات بتاتی ہے، زبور بتاتی ہے، انجیل بتاتی ہے، پہلے صحیفے بتاتے
چاہتے ہیں جو آخر الزمان پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ التحیت و تسلیم نے دنیا میں مبعوث ہو کے آنا ہے، وہ یہ سرزمین ہے، اس جگہ وہ نبی آ کر رہے گا۔ ہم چاہتے ہیں ہم اس نبی کا استقبال کریں، ہم چاہتے ہیں ہم ادھر رہ کے اس نبی کا سواگت کریں اور اس کا استقبال کر کے اپنی دنیا بھی بہتر کرے، اپنی آخرت بھی بہتر کرے۔ بادشاہ کہنے لگا اچھا یہ بات ہے، تمہیں اجازت ہے، تم یہاں رہو گے، تعداد شمار کرو۔ جب شمار کیا گیا علماء کی تعداد 400 ہوئی، اس نے 400 علماء کو 401 گھر بنوا کے دیے، ہر مولوی کو ایک گھر دیا اور اس کے ساتھ ایک گھر اور بنایا، کہا جس نبی کے لیے رہ رہے ہو میری طرف سے اسے تحفہ دینا، میری طرف سے اسے تحفہ دینا۔ وقت گزرتا گیا، ایک وقت آیا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں مدینہ منورہ۔ اوس اور خزرج کی قوم اللہ کے رسول کا استقبال کرتی ہے۔ یہ انہی 400 علماء کی اولاد ہے جو بادشاہ بسا کر گیا تھا، اور بادشاہ نے علماء سے رخصتی کے وقت ایک لفظ لکھا جو اس زمانے کے چمڑے پہ لکھا گیا، وہ رسول اللہ کو خط تھا۔ اس نے لکھا شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسمی فلو مد عمری الى عمره لکنت وزیر لہ وابن امی وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غمی۔ ملیر کینٹ کے دوستو، کراچی کے غیور مسلمانوں، میرے پاس اردو کے الفاظ نہیں ہے، میں ان لفظوں میں چھپی ہوئی ایک محبت و عقیدت کا ترجمہ کر پاؤں۔ بہرحال وہ کہتا ہے شہدت علی احمد انہ، میری پاک کتاب انجیل نے جس بات کی خوشخبری دی ہے آخر میں امام احمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، آج میرا دل شاہ طبا کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے وہ پاک پیغمبر عام ہے، رسول آپ ہیں، رسول من اللہ بارئ النسمی، جس نے بغیر کسی نقشے کے اس دھرتی کو بنایا ہے، 7 زمینوں کو 7 آسمانوں کو وجود بخشا ہے، جو خالق جل و مجد ہے، جو خالق ملائک ہے، خالق انس و جان ہے۔ میں اس اللہ کی قسم کھاتا ہوں رسول من اللہ بارئ النسمی، آپ اس پاک پیغمبر کے رسول ہیں۔ فلو مد عمری الی عمرہ، اے کاش میری عمر آپ کی عمر تک لمبی ہو جائے، لکنت وزیر اللہ وابن امی، میں آپ کا وزیر بھی ہوں گا، بادشاہ بھی آپ کا وزیر بھی ہوگا، چچا زاد بھائی بھی ہوگا۔ اور پھر کہا وجاہدت بالسیف اعداءہ، اگر آپ پہ مشکل وقت آتا اور تکلیف آتی، دشمن آتا، میں تلوار نعام سے نکال کے اپنے ہاتھ میں رکھتا، وجاہدت بالسیف اعداءہ، آپ کے دشمن سے جہاد کرتا، وفرجت عن صدرہ کل غمی، اپنا سینہ پیش کرتا، آپ کو بچا لیتا۔ ایک جملہ کہتا ہوں توجہ رکھنا، بادشاہ نے کہا آپ کا وزیر بھی ہوتا، چچا زاد بھائی بھی ہوتا۔ چچا زاد بھائی کا مطلب وزیر مشیر تو سمجھ آتا ہے، چچا زاد بھائی کا مطلب فیملی ممبر کا مطلب وہ بتانا چاہتا ہے۔ وزیر اور مشیر بادشاہ کے پیسوں پہ پلتے ہیں، وزیر اور مشیر بادشاہوں کی تنخواہوں پہ دیکھتے ہیں، دولت کی مٹک اور دولت کی چمک کو دیکھتے ہیں۔ جی نہیں، لکنت وزیر اللہ، میں آپ کا وزیر ہوتا، وابن امی، خاندانی بندہ بن کے فی سبیل اللہ خدمت کرتا، میں آپ کی محبت و عقیدت، پیار، تعلق، یگانگت و مسرت و مودت میں آپ کا فیملی ممبر، چچا زاد بھائی بن کے کام کرتا۔ یہ میں نے تیسری دلیل دی ہے، میرے پاک پیغمبر ابھی آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے حضور کے تذکرے شروع ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ کے رسول اونٹنی پہ ہیں، مدینہ منورہ آتے ہیں، مدینہ منورہ کے لوگ طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی کہہ کر حضور کا استقبال کر رہے ہیں۔ ہر صحابی چاہتا ہے، ہر انصاری چاہتا ہے، اہل مدینہ کی خواہش ہے حضور ہمارے گھر میں آئے، ہمارے گھر کو عزت بخشے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا میری اونٹنی کو نہ چھوڑو، نہ چھیڑو، دعوها فإنها مأمورہ،
اس اونٹنی کی مہار میں نے چھوڑ دی، تم بھی اسے مجبور کرنا چھوڑ دو، یا اللہ کے حکم کی پابند ہے، جہاں اللہ فرمائیں گے بیٹھ جائے گی۔ اور اونٹنی بیٹھی حضرت خالد کے گھر، ابو ایوب انصاری جن کی کنیت ہے، سیدنا خالد رضی اللہ عنہ دفین استنبول جن کی استنبول میں قبر ہے، مدینہ منورہ کا شہزادہ پیغمبر کے دین کو سمجھانے کے لیے استنبول میں پہنچا ہے، پھیلانے کے لیے ابو ایوب انصاری یہاں آیا ہے، یہاں تک قبر ہے، ایک بر اعظم سے نکل کے دوسرے بر اعظم میں پہنچ کے پیغمبر کے صحابی نے دین حضور کا پہنچایا، حضور کی دی ہوئی امانت کو پہنچایا۔ حدیث پاک میں ہے کوئی اللہ کے راستے میں نکلے، وہ جہاں پہنچے اور وہاں اس کی موت آ جائے، اس کے گھر سے لے کر اس کی جائے موت تک اللہ جنت میں بے جوڑ موتی کا محل عطا فرمائے۔ ابو ایوب انصاری کا محل مدینہ منورہ سے استنبول تک ہوگا، بے جوڑ موتی کے محل کا مالک ابو ایوب ہوگا۔ اس کے گھر کے سامنے اونٹنی بیٹھ گئی، انہوں نے اللہ کے رسول کو گھر لایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جاتا ہے یہ ابو ایوب انصاری کے مہمان ہیں، اور ابو ایوب انصاری رسول اللہ کا میزبان ہے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو بات کچھ اور نکلتی ہے۔ ابو ایوب انصاری کا مکان اپنا نہیں تھا، یہ وہ مکان تھا جو شاہ طبہ نے رسول اللہ کے لیے بنوایا تھا۔ گویا ابو ایوب مہمان ہے، اللہ کے رسول میزبان ہے۔ یہ میں نے تیسری دلیل پیش کی اس بات کو مدلل مبرہن کرنے کے لیے کہ میرے پاک پیغمبر کی سیرت ان کے آنے سے پہلے شروع ہے۔ میں آخری گزارش کروں گا، توجہ رکھنا، جس نبی کا اتنا بڑا رتبہ ہو، اتنا مرتبہ حیثیت ویلی اور مقام ہو کہ آنے سے پہلے ملائک اس کو جانے، آنے سے پہلے انبیاء اور رسل اس کو جانے، آنے سے پہلے دنیا جانے، آنے سے پہلے اللہ کتابوں میں اس کی آمد کا اعلان کرے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل کہہ کر پاک پیغمبر اور ان کے صحابہ اور آل بیت کا ذکر کرے۔ آج ہم خوش قسمت ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ صرف سبحان اللہ پر بس نہیں ہے، ہمیں رسول اللہ کی سیرت کو اپنانا ہوگا، حضور کے احکامات کو اپنانا ہوگا، رسول اللہ کے فرامین پہ عمل کرنا ہوگا۔ میں نے مذہب کے لیے لوگوں کو لڑتے دیکھا ہے، ایک دوسرے کو مرتے مارتے دیکھا ہے، لیکن مذہب پہ عمل کرتے بہت کم دیکھا ہے۔ میرے دوستو، اصل عمل ہے، میرے نبی ایسے، میرے نبی ایسے، میرے نبی ایسے، وہ تو ہیں اس سے بڑھ کے، لیکن مجھے کیا فائدہ ملا جب تک عمل میں نہیں ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ آج ہم اعمال لائیں، پیغمبر کی شکل جیسی شکل بنائیں، پیغمبر کی صورت جیسی صورت بنائیں، پیغمبر علیہ السلام جیسی چال اور ڈھال رکھیں، پیغمبر جیسے اخلاق سے بیرور ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے ماں باپ کی عزت سکھائی ہے، ہم ماں باپ کی عزت کریں، بہن بھائی کی عزت سکھائی ہے، ہم بہن بھائی کی عزت کریں، بیوی کا احترام سکھایا ہے، اسے حق دینا سکھایا ہے، ہم بیوی کا احترام کر کے اس کو حق دینا سکھائیں، ہم حق دینا سیکھیں۔ ہم نے اولاد کی عزت پیغمبر سے سیکھنی ہے، پیغمبر نے اولاد کو حقوق دیے ہیں، ہم ان کو حقوق دینے والے بنے۔ پیغمبر نے اسلامی تعلیم کو عام کیا، ہم اسلامی تعلیم کو عام کرنے والے۔ حضور نے جھوٹ سے روکا، شراب سے روکا، دھوکے سے روکا، بددیانتی سے روکا، زنا سے روکا، کسی کو گالی دینے سے روکا، اس کی عزت اور احترام کے خراب کرنے سے روکا، چوری سے روکا، ڈاکے سے روکا، کسی کے ساتھ شرارت سے روکا۔ آج ہم ان تمام چیزوں سے رکیں۔ حضور نے سچ بولنے کا حکم دیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا، ادائیگی زکوٰۃ کا حکم دیا، صوم رمضان کا حکم دیا، صاحب استطاعت کو حج عمرے کا حکم دیا۔ آج ہم ان احکامات پہ عمل کریں، ورنہ خالی سیرت کے جلسے مولویوں نے سنائے، آپ نے سنے، زندہ مردہ برابر شہود اٹھ کے گھر گئے، فائدہ جب تک عمل میں نہ لائیں، عمل میں لانے والے بنے، اور حضور پاک کے محبت والوں سے محبت کریں، حضور کے دشمنوں سے نفرت کریں۔ یہ یاد رکھیں، آج فرانس نے گستاخی رسالت کے کارٹونوں کو عام کیا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں طاقت ہوتی نا، یہ فرانسی، یہ جو
प्रेसिडेंट मैक्रोन है, इसकी धड़ पर इसके गर्दन सलामत ना होती, ये तय है। हमारे यहाँ, मेरे यहाँ अगर इसकी ताकत और इख्तियार होता ना, खुदा की कसम, या हमारे सुनने वाले कान न रहते या भौंकने वाली जबान न रहती। लेकिन जितना इख्तियार है उतना तो करें। फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकाट करें, फ्रेंच प्रोडक्ट पे लानत भेजें और इससे बेजार हो जाएं। करेंगे? हाथ खड़ा करके, रसूल में हाथ खड़े, गुलामी रसूल में जरा तड़प कर गरज कर गुलामी रसूल में वो इतनी कबूल है जो हो ना इश्क़ मुस्तफा, जो हो ना इश्क़ मुस्तफा। फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकाट करेंगे। बाइक को पैदल चला के घर लाना पड़े चलाएं, टोटल के पंप से पेट्रोल नहीं डलवाएंगे। गाड़ी धक्का स्टार्ट हो, चलती का नाम गाड़ी, रुकते का नाम छकड़ा, लेकिन इससे पेट्रोल नहीं डलवाएंगे। इनके जो फॉर कार्स, इनके होटल्स हैं, हम वहां नहीं जाएंगे। इनके जो रेजर हैं वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो चीज, फ्रेंच कट आज लोग बनवाते हैं दाढ़ी पे, ये फ्रेंच कट फ्रांस से है। यार पैगंबर की सुन्नत से मजाक आज तक कम की है कि फ्रांसी कुत्तों जैसी अपनी शक्ल बनवाए जो हुजूर पाक के गुस्ताख है। ये फ्रेंच कट पे लानत भेजे, असल हुजूर जैसी शक्ल बनाए, नहीं बनाते तो खुद को गुनाहगार समझे, एक दिन अल्लाह तौफीक अता फरमाएगा। करेंगे? और आखिरी गुजारिश, आज हर बंदे की जेब में मोबाइल्स मौजूद हैं। हर बंदा एक एक दो दो मोबाइल अपने पास रखे बैठा है। इस आइडियाज को अपने नबी की दीन के लिए वक्फ करें। करेंगे? शरीयत के लिए वक्फ करें। करेंगे? जज़ाकुमुल्लाहु ताला। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت